وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ محترم حضرات، یہ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ ہے۔ گزشتہ مجلس میں بھی اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا۔ خلاصہ کلام سابقہ گفتگو کا یہ تھا یا یہ ہے کہ ایک مومن کے نزدیک، ایمان والے کے نزدیک، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے یا اس کے ایمان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب، اس کے ساتھ محبت کرے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے۔ گویا سب سے زیادہ اللہ سے، اور اس کے بعد پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ یہ تین لفظی لفظ ہے، تین حرفی، میم، ہا اور با اور تا، محبت چار حرفی، محبت چار حرفی جملہ ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پورے دین کی بنیاد ایک اسی محبت پر ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں بغض پر، برا پر، دشمنی پر اور عداوت پر۔ برا کس کے ساتھ، یعنی برات کا اظہار کس کے ساتھ، عداوت کا اظہار کس کے ساتھ، جو اللہ اور اللہ کا باغی ہے اس کے ساتھ۔ اور محبت کس کے ساتھ، وفا کس کے ساتھ، پیار کس کے ساتھ، اللہ سے، اللہ کے حبیب سے، اور جو اللہ اور اللہ کے حبیب کا ہے اس کے ساتھ۔ یعنی اگر سمجھا جائے تو یہی دو لفظ ہیں دین کے خلاصے کے۔ اور سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنا معبود کسی اور کو بنا لیا ہے، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے نام کی نظریں اور منتیں دیتے ہیں، نظریں ان کے نام کی، منت ان کے نام کی، چڑھاوے ان کے نام پہ، ان کے دربار پر سجدے، ان کے دربار پر حاضری، ان کی درگاہوں پر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ حاضری، اور وہاں جھکنا، طواف کرنا، نظر و نیاز دینا، اس کو پکارنا، سجدہ کرنا، یہ سب کچھ اللہ نے فرمایا کچھ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے، جو یہ کام کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے کے معبود انہوں نے بنائے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یحبونہم کحب اللہ، دوسرا جرم یہ کرتے، پہلا جرم تو یہ
کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرم برداری کرتے ہیں، ان سے خوف کھاتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے نہیں اتنا ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، ان سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کی پرواہ نہیں، ان کی نافرمانی کی پرواہ ہے۔ اللہ کے احکام کی فرم برداری کا احساس نہیں، جو کچھ انہوں نے وصیتیں کر رکھی ہیں ان کی پاسداری کا لحاظ اور وفا ہے۔ پہلا جرم یہ ہے، حالانکہ ایک مومن کے لیے اللہ ہی کی رضا چاہیے، اللہ ہی کی بندگی چاہیے، اللہ ہی کی پوجا پاٹ چاہیے۔ اللہ جل جلال والاکرام نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ تو کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ پیدا تو تجھا کرنا ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا تنکا بنانے پہ قادر نہیں ہے، چھوٹا سا تنکا بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ جاندار کسی چیز کو بنانا تو دور کی بات رہی، ایک تنکا نہیں بنانے پہ قادر۔ اللہ ذو الجلال نے تو فرمایا ہے کہ مکھی بنا نہیں سکتے یہ، جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کی بندگی اور پرست کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ضرب لکم، کیسے ہے مثلا ضرب علیکم، اے ایمان والو تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ اگر سارے جمع ہو جائیں بلا استثناء، اللہ کے مقابلے میں جن کو پکارا جاتا ہے وہ سارے جمع ہو کے بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک اکیلا نہیں، سب جمع ہو گئے۔ حتیٰ کہ فرمایا اگر مکھی ان کے دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، وہ ان سے اس مچھی حقیر جانور سے، وہ حقیر سے پرندے سے اس کے پکڑ کے اس کو واپس نہیں، اڑ جائے گی مکھی۔ یہ اتنے بے بس ہیں، اپنے دسترخوان کی حفاظت نہیں کر سکتے، کسی کی حفاظت کیا کریں گے؟ سمجھے بات؟ اپنے دسترخوان کی حفاظت نہیں، کسی کی حفاظت یہ کیا کریں گے؟ ناتوان ایسے ہیں، کمزور ایسے ہیں، لیکن پرستش ان کی کرتے ہیں۔ اور دوسرا جرم یہ کرتے ہیں کہ یحبونہم کحب اللہ، ان سے وہی محبت، اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے، جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے اس طرح ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی خدمت، ان کی مدارت، ان کا حکم، ان کے فرمان، اس کی تابع داری وہ کریں گے، ان سے خوف کھائیں گے، ان سے ڈریں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ کے سامنے ہمارا ماحول جو ہے اس وقت وہ ہمارے سامنے، اللہ کی نافرمانی کی پرواہ نہیں، لیکن حضرت صاحب کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، بزرگ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ذو الجلال جس نے دودھ دیا ہے اور خالص دودھ دیا ہے، دودھ دیا ہے اور خالص دودھ دیا ہے، یہ خالص دودھ سال بھر ملاوٹ کر کے گوالا پیسے لے کے فروخت کرتا رہتا ہے، لیکن جب لاہور میں حضرت علی کا عرس آتا ہے تو یہ خالص دودھ وہاں لے جاتا ہے۔ یہ امر واقعہ ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ وہ خود مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مالک نے خالص دودھ دیا ہے اور اس دودھ کو فروخت کرتے ہوئے پیسے وصول کرتا ہے، اس وقت تو وہ پانی ملا کے دینے کے لیے ڈرتا نہیں ہے، وہاں دودھ میں پانی ملا کے لے جانے سے ڈرتا ہے۔ بتلاؤ کس سے ڈرا؟ وہ اللہ سے ڈرا یا حضرت علی حجویری سے ڈرا؟ وہ اللہ سے تو نہ ڈرا، ان سے ڈرا کہ یہاں دربار میں اگر دودھ ناخالص آئے گا تو میرا دودھ جاتا رہے گا،
میرے اس کاروبار میں نقصان ہوگا، میرا نقصان دودھ کا نقصان ہو جائے گا، وہ اس بنیاد پر وہاں خالص دودھ پہنچاتا ہے سال کے بعد، اور اس کے دنوں میں، میلے کے دنوں میں، لیکن سارا سال وہ پانی ڈال کے، اور پانی کے علاوہ بھی پتہ نہیں کون کون سی گندگی ڈال کے اس کو فروخت کرتا ہے۔ آپ بتلائیے اور سوچئے اور فیصلہ فرمائیے کہ کس سے انسان ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرا ہے؟ اللہ سے تو نہیں ڈرا۔ جس مالک نے دودھ دیا اس سے نہیں ڈرا، اور اس انسان سے ڈر رہا ہے جو زمین کے اندر ہے، جو عرش پر ہے، اس سے نہیں ڈرتا، اس سے نہیں ڈرتا، جو زمین کے نیچے ہے اس سے ڈرتا ہے۔ خوف اس کا ہے، محبت اس کی ہے، اور اس کی محبت میں جناب مہینہ بہ مہینہ، ماہ بہ ماہ، ہر جمعرات کو یا ہر دن کو مقرر کیا ہوا ہے، حاضری دیتا ہے۔ مسجد میں کتنی حاضری ہوتی، اللہ کے گھر میں کتنی حاضری ہوتی، دربار میں کتنی حاضری ہوتی، تقابل کر کے دیکھ لیں۔ تو کس سے محبت ہوئی، کس سے تعلق ہوا؟ اس سے، اللہ سے نہیں۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی سے خوف کھاتے ہیں، اللہ کی محبت کی راہیں ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی محبت کی سوچ سوچتے ہیں کہ کیسے اللہ کی محبت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ ان کو فکر ہوتی ہے کہ یہ خوش ہو جائے، مومن کو خوشی ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ دونوں میں فرق، اللہ ذوالجلال نے دونوں میں فرق بیان کیا کہ مومن سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کا ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء میں سے بھی سب سے زیادہ قرب اور سب سے بڑا مرتبہ اللہ ذوالجلال کے ہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جس کا اللہ کے ہاں مقام ہے وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ اللہ کے محبوب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ اب دیکھیے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، جس سے اللہ آپ پیار کرتے ہیں، اللہ میرے دل میں ان کا پیار ڈال دے۔ پہلے تو ہے کہ آپ سے محبت، پھر آپ کی جن سے محبت ہے یا اللہ ان کی محبت میرے دلوں میں ڈال دے۔ اور تیسری وحب عمل یقربنی الی حبک، اور وہ عمل محبوب بنا دے جو تیرا قرب جن سے حاصل ہوتا ہے، جن سے تیری رضا حاصل ہوتی، تیری خوشنودی جن سے ملتی ہے، یا اللہ وہ عمل کرنے کی، وہ عمل محبوب بنا دے۔ اور اللہ ذوالجلال کے ہاں جتنے بھی اعمال ہیں رضا کے، خوشنودی کے، ان میں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ وہ نماز۔ محبوب عمل کیا ہے؟ وہ نماز ہے، جس میں ذکر بھی ہے، جس میں تلاوت قرآن بھی ہے۔ قرآن مجید اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ذکر و اذکار اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن نماز میں ذکر بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، دعا بھی ہے۔
دعا بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تلاوت بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ، علیحدہ علیحدہ عناوین ہے، یہ تلاوت بھی علیحدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بلکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ قرب کی کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام سے براہ راست صادر ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ نماز قرآن بھی ہے، دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ نماز تھی۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ کس میں ہے؟ وہ نماز میں ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ارے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، ہمیں نماز سے راحت نصیب ہوتی۔ آذان کہو، ہمیں نماز سے راحت نصیب ہوتی۔ آپ کو راحت ملتی تھی، سکون ملتا تھا، اطمینان میسر آتا تھا۔ اور امر واقع یہ ہے کہ اگر نماز سے اطمینان میسر آتا ہے، لیکن المیہ تو یہ ہے کہ اب نماز میں ہی اطمینان نہیں ہے، جھگڑا کیا کرے، بات کیا کرے، یعنی نماز میں بھی اطمینان نہیں ہے۔ ایسی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ پناہ بخدا، پناہ بخدا، سجدے کے سجدہ، قیام، رکوع، کسی میں اطمینان ہے ہی نہیں۔ نماز میں اطمینان نہیں، باہر میں اطمینان کیسے ہونا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا فرمایا؟ اور یہ منافقوں کے بارے میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یراؤن الناس، یہ دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے، کاہلی کے مارے ہوئے، سستی، کاہلی، لاپرواہی، یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی نماز پڑھتے ہوئے۔ اور تیسری چیز وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد بھی تھوڑا کرتے۔ کیا مطلب ہے یاد کرنے کا؟ یہاں نماز میں ان کا دل ہی نہیں لگتا، ان کا نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ یہ منافق کی نماز کا نمونہ اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق بیٹھا رہتا ہے، آتا ہے بھاگا بھاگا مسجد میں، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نہ رکوع صحیح کرتا ہے، نہ سجدہ صحیح کرتا ہے، ایسے نماز پڑھتا ہے جیسے کوے ٹھونگے مارتے یا مرغے ٹھونگے مارتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی باغ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ منافق کی نماز، یہ ہے منافق کی نماز۔ منافق اس طرح نماز پڑھے تو منافق، بندہ اس طرح نماز پڑھے تو منافق کی نماز۔ مجھے آپ بتلائیں جو نماز پڑھے ہی نہ، وہ کیا ہے؟ یہ تو یہاں پڑھتا ہے، حلیہ بگاڑتا ہے تو یہ منافق ہے۔ تو جو سرے سے پڑھے ہی نہ، وہ کون ہے؟ اس کو تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے نا۔ تو یہ ظاہری طور پر تو ایمان لاتا ہے تو اندر سے کفر ہی چھپا ہوا، اسی کو منافق کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اسی کو منافق کہا ہے ایسی نماز کی بنیاد پر اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز میں بھی اطمینان نہیں، اگر نماز میں اطمینان نہیں تو باہر کی زندگی میں اطمینان کیسے ہوگی؟ نماز تو ہے ہی اطمینان کے لیے، اطمینان قلب کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر سے غالباً حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی، کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میں اپنے بندے سے راضی ہوتا ہوں ہمیشہ جب وہ کیا کرتا ہے؟ فرض پڑھتا رہتا ہے، نماز فرائض پڑھتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ میرے قرب کا سب سے زیادہ ذریعہ یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے ان پر فرض قرار دی ہیں یہ ان کا اہتمام کریں، اور فرض ادا کرنے کے بعد پھر نوافل، نفلی صدقہ، نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی حج، نفلی عمرہ، یہ جو فرائض ہیں اس کے بعد نفل، پھر نفلی عبادت کرتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل کا اہتمام کر، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، حتیٰ کہ میں، یعنی فرض بھی، فرض کی ادائیگی کے بعد نوافل، نماز ہی نہیں تمام کام،
زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کرنا نوافل میں شامل ہے. اسی طرح نفلی روزے ہیں، اسی طرح نفلی نماز ہے، نفلی حج ہے، نفلی عمرے ہیں. یہ ساری نفلی عبادتیں ہیں، یہ کرتا رہتا ہے. تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ محبت اپنے بندوں سے کرتے ہیں. تو یہ نماز اللہ رب العزت کے، یہ نفلی عبادات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ، لوگوں اللہ سے محبت کرو، لوگوں اللہ سے محبت کرو. آج تو یہ موضوع ہی ختم ہو گیا. مجھے بتلائیے یہ کبھی آپ کے سننے میں، خطبوں میں یا درسوں میں موضوع رہا ہے کہ اللہ سے محبت کرو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کہ اس اللہ نے تمہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کا ہم بدلہ اور عوض وہ نہیں دے سکتے. یہی سانس ہے، کتنا دن میں کتنی بار لیتے ہیں ذرا سوچ لیں، اور کتنی بار آسانی سے یہ سانس آنا جانا ہمارا لگا ہوا ہے. اور کب سے لگا ہوا ہے؟ شکم مادر سے، دنیا میں آنے سے نہیں، چوتھے مہینے کے بعد شکم مادر میں یہ سانس کا سلسلہ چل نکلتا ہے. اس وقت سے یہ پھپھڑے کام کر رہے ہیں اور مرتے دم تک، الا یہ کہ یہ بیمار ہو. یہ کرونا کی بیماری تھی نا، اسپتال جاتے تھے، اخباروں میں یہ خبریں آئی ہیں کہ 20 25 30 دن کے یہ کرونا کی آکسیجن لینے کے نتیجے میں 20 لاکھ کا بل بنا ہے. یہ اخباروں میں خبریں آئی ہیں یا نہیں آئی؟ گویا ایک مہینے کے لیے آکسیجن وہ کتنے میں پڑی؟ 20 لاکھ کی. وہ ہم تو روزانہ سانس کتنی بار لیتے ہیں، یہ سانس کتنا سستا ہے ہمارے لیے، اللہ ذوالجلال نے جو دیا ہے. لیکن مہنگا کتنا ہے؟ اگر یہ سانس بند ہو جائے تو یہ مہنگا کتنا ہے. لیکن اللہ نے تو کچھ نہیں لیا، اللہ کچھ نہیں لیتا. یہ سورج ہے، سورج کی روشنی کا ہم کیا دیتے ہیں؟ کچھ نہیں. یہ پانی ہے، یہ ہوا ہے اللہ کی دی ہوئی، یہ پانی دیا ہوا اللہ ذوالجلال والاکرام کا. اگر ہوا ایک منٹ کے لیے رک جائے تو کوئی متنفس اس دنیا میں باقی نہ رہے، ہر چیز ختم ہو جائے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کو جو ہمارے کبھی حاشیہ خیال میں آتی ہی نہیں کہ یہ بھی نعمتیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو نعمتیں دیتے ہیں اس نعمتوں کی بنا پر اللہ سے محبت کرو. ماں باپ سے ہم محبت کرتے ہیں، بیٹا اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، فطرتاً محبت ہوتی. کیوں؟ کہ بچے کو ماں سے دودھ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ماں سے پیار ملتا ہے، ماں کی خدمت ملتی ہے، باپ کی خدمت ملتی ہے، باپ باہر سے لا کے چیزیں دیتا ہے. لیکن مجھے سمجھائیں کہ پہلے دن شکم مادر سے باہر آنے کے بعد اس کو دودھ کس نے دیا ہے؟ دودھ آیا کہاں سے ہے؟ دودھ دینے والا کون ہے؟ دودھ کو ہونٹوں سے ملا کے چوسنے کی تعلیم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں. اس لیے میرے بھائیو اللہ ذوالجلال کی اتنی نعمتیں ہیں، جتنا غور کرتے جاؤ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. وقت پیدائش سے لے کے آخری وقت تک یہی کیفیت. یہ دل کا علاج کتنا مہنگا ہے، کیوں بھائی؟ آپریشن کتنا مہنگا ہے. اور یہ دل دھڑک رہا ہے کب سے؟ ماں کے پیٹ سے. اس وقت سے دھڑک رہا ہے اور دھڑکتا جا رہا ہے. خرابی جب آتی ہے پھر لاکھوں اڑ جاتے ہیں. لیکن کبھی احساس ہوا ایک منٹ میں
یہ 70 بار پمپ کرتا ہے، 70 بار حرکت کرتا ہے، 70 بار تمہارے جسم میں خون کی سپلائی کرتا ہے۔ 2 بار بھی سپلائی نہ ہو تو یہ دماغ جواب دے جاتا ہے، برین ہیمج ہو گیا جناب، اس کا دماغ جو ہے اس پر فالج پڑ گیا۔ کیوں؟ خون کی رسائی وہاں نہیں ہوئی۔ یہی کہتے ہیں نا، خون کی رسائی نہیں ہوئی، لیکن یہ دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں ان کا شعور نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ سے محبت کرو۔ ماں باپ سے محبت ہے کہ یہاں سے کچھ ملتا ہے، تو اللہ سے تو سب کچھ ملتا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ ماں باپ سے کچھ ملتا ہے تو اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے تو سب کچھ ملتا ہے، بچپن سے لے کے مرنے تک ہر چیز جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی، وہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا عطیہ ہے۔ اس لیے اللہ کی سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے یہی سبق دی ہے، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اب معیار کیا ہوا؟ معیار اللہ کی محبت ہوئی۔ اللہ کی محبت، میں اللہ کا محبوب، جو محبوب کا محبوب ہو وہ محبوب، دوست کا دوست دوست، اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ کی محبت ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے مجھ سے بھی محبت کرو۔ اللہ سے محبت، مجھ سے بھی محبت، نیچے سے نہیں اوپر سے، فرق سمجھے؟ اوپر سے اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبدیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، میر وہاں سے، بنیاد وہاں سے۔ فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور تیسری بات وَأَحِبُّوا لِأَهْلِ بَيْتِي بِحُبِّي، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ میری محبت کی وجہ سے یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے ازواج ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے نواسے ہیں، ان کا یہ اور یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ مجھ سے محبت ہے تو ان سے محبت کرو، مجھ سے محبت ہے تو ان سے محبت کرو۔ گویا ان سے محبت کا ذریعہ بھی کون ہے؟ نبی علیہ السلام۔ اب نبی علیہ السلام سے نہ اللہ سے محبت، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اب ایک ہی چیز رہ گئی، اللہ معاف فرمائے، اہل بیت سے محبت اور نام کا میلاد۔ محبت نہیں، میلاد۔ اور میلاد میں بھی جو خرافات اور جو واہیات اور جو بے حیائی در آئی ہے، میرے پاس تو وہ آلہ نہیں ہے، آپ کے ہاں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، مجھے تو بتلاتے ہی ہیں ساتھی، ملتان میں عورت کو سامنے بٹھا کے ڈانس کیے گئے، سندھ میں یہی کچھ ہوا۔ آپ بتلائیے یہ ڈانس اور عورتوں کی نمائش، یہ دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ میلاد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو میلاد کے نام پہ عورتوں کی نمائش کرتے ہوئے، میلاد کے نام پہ عورتوں کی نمائش کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ لیکن کون سمجھائے؟ کون سمجھائے؟ جب ایک چیز کا رخ ہی تم نے بدل دیا، اس کا موضوع معمول ہی اس کا بدل دیا، تو پھر جو چاہے من میں آئے آپ اس کو اپنا لیں۔ میرے بھائیوں، ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ کی محبت، پھر اللہ کے حبیب سے محبت، پھر اللہ کے اہل بیت سے محبت۔ اور حدیث میں یہ بھی کہ وَأَحِبُّوا لِأَصْحَابِي بِحُبِّي، میرے ساتھ محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرو۔ فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو مجھ سے ان سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے حقیقتاً ان کا یہ بغض میرے ساتھ بغض، کیونکہ وہ میرے ہیں، وہ میرے ہیں۔ جب ان سے بغض ہے تو یہ میرے ساتھ بھی بغض ہے، میرے ساتھ بھی بغض ہے۔ اس لیے معیار وہ کیا ہے؟
اصل میں اللہ ذو الجلال والاکرام اور نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا بھی یہ آج کا وہاں پانی ٹھنڈا مل جائے تو اس سے اور بڑی نعمت کوئی نہیں وہاں. تو من الماء البارد، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب مولا مجھے اپنی محبت عطا فرما. ہم نے افسوس یہ ہے کہ اس اصل الاصول کو بالکل نظر انداز کر دی ہے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت جاگزی فرمائے، اور اللہ کے بعد پھر اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے حبیب کے بعد آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کے ساتھ، اور پھر سب وہ جن کا اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہے. یہ اگر دائرہ ہے، یہ اسلوب اور یہ اگر ترتیب ہے تو یہ محبت صادق ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پتے کی بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جس واسطے سے اس کے ساتھ محبت ہے اس واسطے کے ساتھ کتنی محبت ہے، اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے، اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے. جب اللہ سے محبت ہی سچی نہیں ہے تو یہاں سچی کیسے ہوگی؟ یہاں بھی ہوس شامل ہو، یہاں بھی کوئی مطلب پرستی ہوگی، یہاں بھی خواہش پرستی ہوگی، یہاں بھی کوئی نفس پرستی چھپی ہوئی ہوگی، اس کے ساتھ محبت نہیں ہوگی. جب اللہ سے محبت خالص نہیں، اللہ کے رسول سے محبت خالص نہیں، تو اس مٹی کے ساتھ محبت کیسے خالص ہو سکتی ہے؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ مٹی جو مرنے والی، وہ کہتے ہیں وہ مٹی مرنے والی، مٹی سے محبت، وہ اس سے محبت کرو جو حی قیوم ہے، جو سدا زندہ رہنے والا ہے اور زندہ ہے، اس سے محبت کرو. اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت، اپنی ذات سے محبت کی ہمیں توفیق دے. ہمارے دل میں وہ اعمال محبوب بنا دے جو اعمال اللہ ذوالجلال کے ہاں محبت کا باعث اور ذریعہ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. باقی بات انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.